اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. شاعر الہی کی تعظیم، اللہ کی نشانیاں، وہ چیزیں جس کے ذریعے جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے، خدا کے صفات اور کمالات ان میں دکھنے لگیں. بقی اور بقی، پھر بقی، نہ رکنے والے آنسوؤں کا یہ سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں جاری و ساری ہے، اور میں اس سلسلے میں اپنی 20ویں تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بات چل رہی تھی شرعی حیثیت زیارتوں کی، قبور کی. زیارت شریعت میں کیا ہے، شریعت نے کیا بیان کیا ہے، قرآن، روایات، حدیث، علماء دونوں گروہوں سے، فقہا، ان ساری چیزوں کے دلیلیں قدر وضاحت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. آج اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت کے سلسلے میں یہ بات طے ہے کہ خود فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فضورها فإنها ترق القلب وتدفع العین وتذکر الآخرہ. روایت ہے کنز الاموال میں کہ زیارت سے تم کو منع کیا گیا ہے، اب تم زیارت کیا کرو، کیونکہ زیارت کو نرم اور آنکھوں کو اشک آلود بناتی ہے. لوگ تمہیں زیارت سے روکیں پھر بھی تم زیارت کرو، اس لیے کہ زیارت قبور دل نرم کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ڈالتے ہیں، دنیا کی مکر و فریب اس سے دور ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں علت بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ رقت قلب اور آخرت کے تذکر اور یاد دہانی کا سبب ہے زیارت قبور. زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چند مخصوص روایتیں موجود ہیں. عن النبی من زار قبری وجبت لہ الشفاعتی. سنن دار قطعینی جلد نمبر 2، اور اس کے بعد البیہقی الکبری جلد نمبر 5، شفاء السقام فی زیارت الخیر الانام. بہت سی روایتیں موجود ہیں. سنن القول میں، افعال میں موجود ہیں. جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا میں شفاعت اس کے لیے واجب قرار دے دوں گا، جو میری زیارت کے لیے آئے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. دوسری حدیث میں ہے کہ عن ابن عمر من جعنی غائرا لا تعمل ولا تحمل الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامہ. موطا الامام مالک، سنن ابن ماجہ. یہ روایت ہے جو شخص فقط میری زیارت
اور میری زیارت خلوص نیت کے ساتھ، کوئی بزنس، کوئی کاروبار یا کوئی مال لینے کی غرض نہیں ہے، صرف فقط میری زیارت کے ارادے سے آئے اور مجھ پر سلام کرے تو قیامت کے دن اس کی میں شفاعت کروں گا۔ حاتم ابن بلیدہ روایت میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی۔ مسلسل حدیثیں موجود ہیں کہ جس نے میری رحلت وفات کے بعد زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں، میری زندگی میں اس نے زیارت کی۔ زیارت قبور سیرت صحابہ بھی ہے، کم از کم صحابہ کی سنت تو ہے ہی ہے، اس کو مان لینا چاہیے۔ خود نبی اکرم کی حدیث اور سیرت سے واضح ہو جاتا ہے کہ زیارت قبور عالم اسلام کی کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی یہ عمل موجود اور ممدوح تھا۔ ایسا عمل تھا جس کو خود مبلغ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا۔ اصحاب کو اپنی زیارت کی ترغیب کی تو جس کی تاکید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، صحابہ کرام مسلمان کیسے اس پر عمل نہ کریں۔ خاص طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے جانا، صحابہ کرام جاتے تھے، رسول خدا کی قبر مقدس کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ ہمیں ہر عالم میں قبر رسول، آل رسول کی زیارت کرنا ہے، یہ مسنون بھی ہے، سنت بھی ہے، حکم الہی بھی ہے اور دستور زمانہ بھی ہے، اور یہ ہدایت کا مرکز ہے، نورانی کا مرکز ہے، آخرت کی یاد دہانی، صفات الہی کا ظاہر کرنے والی شخصیتیں ہیں۔ خود دوسرے خلیفہ نے لما قدم المدینہ من فتوحات الشام کان اول ما بدا بالمسجد سلم علی رسول اللہ سبقی شفاعت سقام زیارت خیر الانام میں ہے کہ جس وقت عمر ابن خطاب شام فتح کرنے کے بعد مدینے میں وارد ہوئے تو پہلے شخص تھے جو مسجد میں آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ ابن عمر قال کان اذا قدم ما سفرته قبر النبی فقال السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، محمد ابن عبداللہ۔ جبکہ جب بھی خلیفہ اول اور دوم سفر سے واپس آتے تھے تو قبر رسول پہ آ کے سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بلال نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو ان سے فرما رہے تھے کہ یہ کون سا ستم مجھ پر کر رہے ہو، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ میری زیارت کو آؤ؟ بلال خواب سے چونکے اور جبکہ غمگین تھے، رو رہے تھے اور ان پر خوف طاری تھا۔ مرکب پہ سوار ہو کر عازم مدینہ ہوئے، سواری پہ سوار ہوئے، مدینے کا سفر کیا، قبر نبی پر آئے، گریہ کرتے رہے اور اپنے چہرے کو قبر پر ملتے جاتے تھے، اور ناگاہ امام حسن امام حسین علیہ السلام آ گئے اور بلال نے دونوں کو گلے سے لگایا اور بوسہ دیا اور کہتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کی اذان سنوں۔ میری ماں کی خواہش ہے کہ ایک مرتبہ رسول کے مؤذن کی آواز سنیں۔ اتنی دور سے جناب بلال آئے ہیں اور رسول کی زیارت کی ہے۔ اور یہ بھی کتاب ذہبی سیر العام النبا اور وفاء الوفا اخبار دار المصطفیٰ جلد نمبر 4 اس میں موجود ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان الفاطمہ بنت رسول اللہ کانت تزور قبر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وترمہ وتصلح وقد تعلمته بجہر، یعنی مصنف عبد الرزاق نے یہ اعلان فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول جناب حمزہ کی قبر کی زیارت فرماتی اور اس کو صحیح کیا کرتی اور قبر پر پتھر کے ذریعے نشان لگاتی تھیں اور گریہ کرتی تھیں، روتی تھیں
اور اس عالم میں فریاد بھی کرتی رہتی تھیں کہ کوئی جناب حمزہ پر رونے والا نہیں ہے، اور انہی کی قبر سے تسبیح بنائی، اور جناب سیدہ ایک ہفتے میں، ایک ویک میں 2 مرتبہ جاتے تھے اور جناب حمزہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ روایت زرین کہتے ہیں کہ ان الفاطمہ رضی اللہ عنہا وکانت تزور قبور الشہداء بین الیومین وثلاثۃ، کہتے ہیں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی دوشنبے یعنی منڈے کو، پیر کو اور سیشنبہ منگل کو یا جمعرات کو قبور شہداء کی زیارت کو جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابن ابی میکہ نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین کہتی ہیں کہ تزور قبر اخیہا عبد الرحمن و مأتا بالحبش و قبر بمکہ، خود عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ دیکھا اپنے بھائی عبد الرحمن کی زیارت فرمائی، اور کتابوں میں زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اصحاب، اولیاء، دیگر قبور کی زیارت کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ لوگ زیارت کیا کرتے تھے اور کسب فیض کیا کرتے تھے، قبروں سے فائدہ اٹھاتے تھے، دعا مانگتے تھے، شفا مانگتے تھے، رحمت مانگتے تھے، مغفرت مانگتے تھے، قرب چاہتے تھے۔ قبر بلال حبشی مؤذن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عام فی 2 کو جو ہے انتقال 20 کو انتقال فرمائے، اور فی راس قبر تاریخ باسمہ الدعاء فی هذا الموضع المبارک المستجاب قد جرب ذلك كثير من الاولیاء الخیر المتبکرین بزیارتہم۔ محمد ابن احمد ابن جبیر اندلسی رحمۃ اللہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفون نے، مؤذن نے 20 ہجری میں دمشق میں وفات پائی، شام میں انتقال ہوا۔ ان کی قبر پر نام اور تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے۔ اس مبارک جگہ پر دعا مستجاب ہوتی ہے۔ بہت سے بزرگوں اور نیک لوگوں نے جو یہاں مشرف زیارت ہوئے ان کے تجربے بتاتے ہیں کہ قبر جناب بلال پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ نبی کے مؤذن ہیں، ان کی قبر کا رتبہ ہے تو جو نبی کے خون ہے، گوشت ہے، ان کی آل ہے، ان کی اولاد ہے، خود رسول خدا کی قبر کے کتنے متبرک ہوں گے، کتنا زیادہ اجر و ثواب اور اثرات رکھتے ہوں گے۔ قبر سلمان فارسی کا قبر ہو الا ظاہرۃ معروف بقرب ایوان کسرا علیہ بنا ہنالک خادم مقیم وغیرت علیہ۔ روایت میں ہے کہ جناب سلمان فارسی کی قبر ایوان کسرا کے پاس مشہور و معروف ہے، جس پر عمارت بھی ہے، وہاں پر مجاور بھی موجود ہیں، اور میں خود کئی مرتبہ قبر مطہر کی زیارت کر چکا ہوں۔ یعنی سلمان صحابی رسول ہیں، ان کی قبر پر زیارت کرنا جائز ہے، اور لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، عالیشان روضہ بنا ہے، لیکن قبر سیدہ معصومین امام منصوص من اللہ جو ہیں ان کی قبریں اجڑ گئی ہیں۔ مرقد امام موسیٰ بن جعفر خطیب بغداد کہتے ہیں کہ سمعت الحسن بن ابراہیم شیخ الحنابلہ فی اسرتہ یقول سمعت الحسن ابن ابراہیم ابا الخلائق ما اہمنی، فرماتے ہیں کہ فقصدت قبر موسیٰ بن جعفر فتوسلت بہی الا سحل اللہ تعالی لی ما احبا۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 1 میں ہے کہ ابو علی خلال کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو قبر موسیٰ بن جعفر کی زیارت سے شرفیاب ہوتا اور ان سے متوسل ہوتا تھا، توسل کرتا تھا، تو خدا میری مشکل کو آسان کر دیتا تھا۔ یہ ہمارے مسلک سے نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کے مسلک سے ہیں، انہیں بھی قبر موسیٰ کاظم شفا دیتی ہے، برکت دیتی ہے، حاجت پوری کرتی ہے، مشکلات سے نجات دیتی ہے۔
قبر امام علی رضا علیہ السلام کی منزل آپ دیکھ لیجئے۔ محمد ابن موصل کہتے ہیں خرجنا ما امام اہل الحدیث ابن خدیمہ و عدیلہ و ابی ثقفی مع جماعت من المشائخنا وهم ذلك متوافرون الى وعلى علی ابن موسیٰ رضا بطوس فرائتم من تعظیم ہی، یعنی ابن خدیمہ لکھتے ہیں کہ علی ثقفی اور دیگر لوگوں کے ساتھ طوس میں علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کے لیے نکلا۔ میں نے دیکھا کہ بن خدیمہ اس بقع، اس قبے کے نیچے اس قدر تعظیم فرما رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں کہ کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ اتنا بڑا عالم اہل سنت کا اور وہ امام رضا علیہ السلام کے گنبد کے سامنے جھکا جا رہا ہے، قبر نہیں، ان کے گنبد کے سامنے۔ لیکن آپ دیکھیے اہل حدیث، حدیث بنانے والے، حدیث سننے والے، حدیث کے راویان، وہ بھی ائمہ معصومین کی قبروں اور ان کی گنبد کا قائل ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ لیکن امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور جناب فاطمہ زہرا، فاطمہ بنت اسد اور خود جناب ام البنین، ان کی قبریں ویران پڑی ہیں اور ادھر سلام کرنا بھی جائز نہیں کہا جاتا۔ اور ہم اور آپ کیا، امام احمد ابن حنبل کی قبر، زیبی لکھتے ہیں کہ زرعی یدار بغداد المیدان الاعتقاد، بغداد میں ان کی زری ہے جس کی زیارت ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ زیارت قبور کو صحابہ تابعین نے بھی انجام دیا ہے، بزرگان اہل سنت نے بھی یہ کام انجام دیا ہے، اور کسی نے ان پر شرک نہیں جانا، شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لوگ اس میں سے بے خبر تھے یا انہیں اس مسئلے میں غور کیا جانا تھا اور انہیں سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں بھی علماء عامہ میں سے ابن خزیمہ، عدیلہ ثقفی، شیخ حنابلہ، محمد ابن ادریس جیسی اہم شخصیات کا نام بھی ملتا ہے جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور قبروں کی زیارت بڑے اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یقیناً ہم سب کو زیارت قبور ائمہ معصومین علیہم السلام کی توفیق ملنا چاہیے اور روضہ علی شان بنے اور ہم اس کی زیارت کے لیے آمادہ بھی ہوں اور تیار بھی ہوں، اور یقیناً یہ عظیم ترین کامیابی اور عظیم ترین عمل ہے۔ کسی طریقے سے قبور محمد و آل محمد یا ان کے چاہنے والوں کی قبروں کی زیارت منع نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، سیرت نبی بھی ہے، سیرت صحابہ بھی ہے، سیرت تابعین بھی ہے، سیرت علماء بھی ہے، اور ان کی قبروں پر بھی زیارت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے امام، 4 امام ہیں، چاروں کی قبروں پر اسی طریقے سے لوگ آمادہ بھی ہوتے ہیں، تیار بھی ہوتے ہیں، اور جا کے سلام دعا کرنا ایک سنت سمجھتے ہیں، ایک حکم الہی سمجھتے ہیں۔ لہذا دعا یہی ہے کہ بقیع جلد از جلد آباد ہو اور زیارت گاہ بنے، اور ان قبروں کی اور جنت المعلا اور شہداء احد کی قبروں کی ہم زیارت کریں، اپنی حاجات پیش کریں، اپنی مشکلات کو حل کرائیں اور ان کو وسیلہ بنائیں بارگاہ رب العزت تک پہنچنے کے، اور خدا کے صفات کے مظہر ہیں وہ، ان کے ذریعے سے الہی صفات کو جانیں، ان سے ہدایت، ان سے نصیحت، ان سے پیغام حاصل کرنے کے لیے ہم آمادہ بھی رہیں۔ اور یقیناً یہ عظیم ترین عبادت ہے، اس میں کسی طریقے سے کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے۔ لہذا بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو محمد و آل محمد کا مطیع، فرما بردار، چاہنے والا، اطاعت گزار بندہ قرار دے، اور زیارتیں دوبارہ آباد ہوں اور زیارت نامے کھلیں، اور بقیع کے اوپر روضہ تعمیر ہو،
جو سنت نبی بھی ہے، سنت ائمہ بھی ہے، اور صحابہ اور تابعین علماء کی سیرت بھی رہی ہے۔ یہ تعظیم قبور یقیناً عظیم عبادت ہے، اور ان تعظیمات کے ذریعے ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، وحدانیت خدا پاتے ہیں، اور اس خدا کے وسیلے سے ہم یقیناً اعلیٰ مقام حاصل کریں گے، جنت نعیمہ میں ملیں گے، اور اسی طریقے سے منزل بمنزل کامیاب اور سرخرو ہوں گے۔ کم عمل بھی برتر ہے، بہت بہتر ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان العمل قلیل الدائم علی الیقین الافضل عند اللہ من العمل الکثیر علی غیر الیقین۔ ہم اس یقین کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے عمل کر رہے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ احتجاج کیوں کریں، فریاد کیوں کریں، یہ پروگرام کیوں کریں، ہمارے احتجاج سے کیا فائدہ ہے؟ یہ فائدہ ہم دیکھنے والے نہیں ہیں، فائدہ اور اس کا اختیار خدا اور رسول اور امام کے ہاتھوں میں ہے۔ ہمارا کام ہے کرنا اور ان کی تعظیم کرنا۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کم اور پائیدار عمل جس کی بنیاد معرفت پر ہو، خدا کے نزدیک اس سے زیادہ عمل سے افضل ہے جو برتر بھی ہو اور جو بغیر معرفت کے ہو۔ لہذا کم عمل ہو لیکن معرفت کے ساتھ ہو، اور بہت سا عمل ہو جو یقین اور معرفت کے ساتھ نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو بھی عمل کریں اس پر یقین پیرا ہو کہ معرفت کے ساتھ انشاءاللہ انجام دیں گے تو اس کے اثرات ہماری زندگی میں بھی، معاشرے میں بھی اور سوسائٹیوں میں باقی رہے گی۔ خداوند عالم ہمارے عمل کو میں خلوص پیدا کرے اور ہمیں باعث نجات، باعث شرف اور خداوند عالم کی اطاعت کرنے کی توفیق دے دے، اور نبی اور آل نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق دے دے، ان سے محبت اور انہیں وسیلہ بنائے، انہیں توسل بنا کر اپنی نجات کا ذریعہ تلاش کرے، اور بقی کے وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہماری یہ چھوٹے چھوٹے عمل کو، قلیل عمل کو بارگاہ رب العزت میں کثیر کر دینا، اور معاشرے کی اصلاح ہو، ایسے دکھ درد ماحول میں یہ آزادی ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، بیماریاں ختم ہو جائیں، اور مومنین کو حفظ امان میں رکھے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔